کل رات میرے ایک دوست کے دوست کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ملتان جانا چاہتے تھے, میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھے فی الفور ملتان جانا ہے, میرے بہت عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے فوراً سے ان کی مدد کی حامی بھری اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بھی آپشن ہو. میں نے سب سے پہلے رینٹے کار کو چیک کیا کہ کوئی گاڑی مل جائے, اس کے بعد بس سروسز کو چیک کیا, اس کے بعد ٹرینز کو چیک کیا اور اس کے بعد پلین سروس کو. بٹ بدقسمتی سے جب میں رینٹے کار کی ٹاپ 5 ویب سائٹس جو اسلام آباد میں میرے اراؤنڈ تھیں ان کو چیک کر رہا تھا تو سروس کے اوپر لکھا تھا 24 گھنٹے اویلیبل, لیکن کسی جگہ سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا سوائے ایک نمبر کے, اور وہ بھی صاحب پوچھنے لگے کہ کیا آپ ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا بغیر ڈرائیور کے. تو میں نے کہا نہیں جی, گاڑی ہم خود ڈرائیو کریں گے, ڈرائیور کے بغیر جانا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہم گاڑی نہیں دے سکتے. بس سروسز کے لیے کراچی ایکسپریس, فیصل موورز, ڈائیوو, سب کو چیک کیا. اول بات تو کسٹمر سروس پہ کوئی نمبر اٹھا نہیں رہا, اور اگر اٹھا رہا ہے تو سروس اویلیبل نہیں ہے. اور فیصل موورز والے جب ان کی آٹومیٹڈ کال پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دبائیں لاہور کے لیے, کراچی کے لیے 2, اور جب اسلام آباد راولپنڈی کی باری آتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کال ہی ڈراپ ہو جاتی ہے. ایسا 3 بار ہوا. پھر میں نے ٹرین کو چیک کیا تو ٹرین کے اوپر کوئی چیز, کوئی گاڑی رات کے 9 بجے ملتان جانے کے لیے اویلیبل نہیں تھی. آپ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کس قدر فضول گفتگو کر رہا ہوں. نہیں, میرا ایک مقصد ہے. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت. ایک شخص کو ایمرجنسی اپنے دوست کے جنازے میں شریک ہونا ہے, پیسے اس نے خود دینے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت, پاکستان اسلامی دنیا کے 60 ملکوں کا سالار ملک, اس کے دارالحکومت میں کسی آدمی کو گاڑی نہیں مل سکتی, اور جو سروسز ہیں ان کا یہ حال جو میں نے آپ سے بیان کر دیا ہے. ذرا سوچئے پاکستان کے دوسرے شہروں میں, ان کے دور افتادہ مقامات میں ان سروسز کا کیا حال ہو. دکھ اس بات کا ہوتا ہے میں نے جن ویب سائٹس کو چیک کیا وہ رسپانسو ویب سائٹس نہیں تھی, وہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھی. میں اسلام آباد راولپنڈی سے ملتان کو چیک کر رہا تھا, جبکہ ان کے اندر پری سیٹس میں راولپنڈی سے لاہور, لاہور سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے ملتان آ رہا تھا. مجھے وہ آپشن نہیں مل رہا تھا کہ جس سے میں ڈائریکٹ انکوائری کر سکوں کہ مجھے راولپنڈی سے ملتان جانا ہے, مجھے صرف اس کا پتہ کرنا ہے. آپ سوچئے سائنس کا دور, کمپیوٹر کا دور, ٹیکنالوجی کا دور, اور پھر اس دور میں ہم دنیا کے چند بڑے ٹھیکیداروں میں سے ایک ٹھیکیدار. لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر سال پاکستان کے تقریباً 500,000 ٹاپ ایجوکیٹڈ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب انسان سہولتوں کی طرف جاتا ہے تو اسے ایک بھی سہولت نظر نہیں آتی. لیکن اگر آپ کو تکالیف کی ضرورت ہو تو کسی ناکے پہ کھڑا ایک پولیس والا ہی آپ کو آپ کی فیملی کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے. آپ عدالت میں جائیں, آپ پٹوار خانے میں جائیں, آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, کوئی بھی آپ کی حد کے عزت کرنے کا حق رکھتا ہے, اور اسے ایسا کرنے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا. جب آپ کسی فیسلٹی کو دیکھتے ہیں, کسی کسٹمر سروس کو دیکھتے ہیں, تو آپ یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ شاید ہم سے افریقہ کے جو تیسری دنیا کہلاتی ہے اس کے ممالک کے اندر بھی گاڑی کے لیے, بس کے لیے, ٹرین کے لیے اور پلین کے لیے وہ مسائل نہیں ہوں گے جو وطن عزیز میں پائے جاتے ہیں. کیا ہم میزائل سے, کیا ہم اٹامک پاور بننے سے اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکے؟ کیا اس سے ہماری پبلک کی زندگی میں فرق پڑا ہے؟ کیا ہم نے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر بنایا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ. آج سے آلموسٹ 40 سال پہلے, یہ اس وقت کی بات ہے جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو آزاد ہوئے 10 سال بھی نہیں گزرے تھے, اور اس کے جو موجودہ بادشاہ ہیں یہ ایک یورپین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے 40 سال بعد دبئی دنیا کا ماڈرن ترین اور بہترین ملک ہوگا, اور دبئی لوگوں کی اٹریکشن کا مرکز ہوگا. پوری دنیا کے لوگ دبئی آنے پر خوشی محسوس کریں گے, اور وہ ان کے لیے سب سے بہترین ہر حساب سے فیسیلیٹیٹ کرنے والا ملک یا خطہ بن جائے گا. اس خبر کو مغربی میڈیا نے اچھالا بھی, اور شیخ کے اس خواب کی دھجیاں اڑا دیں, مذاق اڑاتے اڑاتے. اور ایک مغربی اینکر نے اس وقت یہ ضروری سمجھا کہ چلو شیخ سے پوچھ تو لیتے ہیں کہ اس کو یہ خواب دن کے اجالے میں کیسے نظر آیا. وہ دبئی, وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس, جہاں پر لوگ ابھی گدا گاڑی میں سفر کرتے ہیں, بڑے لوگوں کے پاس اونٹ ہیں, ہر طرف ریت ہی ریت ہے, اور جب ہوا چلتی ہے تو ریت کے غبار میں قافلے گم ہو جاتے ہیں. اور شیخ صاحب کو یہ سوجی ہے کہ آج سے 30 سے 40 سال بعد دبئی دنیا کی موسٹ اٹریکٹیو جگہ ہوگی. پوچھ لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے.
ان کو یہ خواب آیا کیسے؟ تو شیخ صاحب سے انہوں نے پوچھا تو شیخ صاحب نے کہا کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے بولا کہ آپ نے ایسا کیوں محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے محسوس کیا کہ میں گاڑی کو پارک کر کے اپنی بہن کے گھر گیا، واپس آیا تو میری گاڑی کے اوپر لاک لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر جرمانے کا سٹکر بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ فاصلے کے اوپر ایک پولیس والا ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑا نظر آیا جو دھوپ سے بچنے کے لیے وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا، میں نے بولا یہ سٹکر آپ نے لگایا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کے بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ اس نے بولا پھر آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے بولا سر دبئی ایسا ملک ہے جہاں قانون حکمران کے لیے اور عوام کے لیے برابر ہے، یہ ہمیں ہمارا بادشاہ درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے اندر وہ جرت دیکھی جو اس کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے کیونکہ قانون کی نظر میں بادشاہ اور ایک عام آدمی بالکل برابر ہیں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب دبئی کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جب کبھی شیخ محمد سے لوگ آج پوچھتے ہیں آپ اس چیز کو ری چیک کر سکتے ہیں، انہوں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دبئی کی ترقی کو، دبئی کو ماڈرنائز کرنے میں مجھ سے زیادہ اس پولیس والے کا ہاتھ ہے جس نے میرے اندر یہ ہمت، یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا کر دیا تھا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے، جب تک ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہوگا، جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، جب تک قانون کی نظر میں ہر شہری برابر نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو تعلیم کے یکساں مواقع نہیں ملیں گے، جب تک سب لوگوں کے لیے یکساں معاشی پالیسی نہیں بنے گی، ان کو یکساں معاشی فوائد حاصل نہیں ہوں گے، وہ جمہوریت ہو یا امریت، وہ شخصی حکومت ہو یا نام نہاد عوامی حکومت، پاکستان نہیں بدل سکتا۔ پاکستان کو بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک مسلمہ حقیقت، پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر رہنے کے لیے بنا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس کے اندر ان رائج قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، جو لوگوں کا چھوٹا اور بڑا ظاہر کر رہے ہیں، جو اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی لوٹ کسوٹ اور برائی کی چادر اوڑھ کر خدمت کا نام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً جس ملک میں ایک شہری کسی عزیز کی میت کو کندھا دینے نہیں جا سکتا، اسے گاڑی تک کی سہولت میسر نہیں ہے، کیا ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ بات سوچتا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کب بدلے گا؟ ایک ویب سائٹ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ رسپانسو نہیں ہے، کب بدلے گا یہ نظام؟ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی کو گاڑی دی تو گاڑی نہیں ملے گی، کب ہمارے دلوں سے یہ ڈر نکلے گا؟ کب تک ہم خوف کی زندگی جیتے رہیں گے؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا کسی کو اپنے مال و دولت کی حفاظت کی ذمہ داری کی توقع گورنمنٹ سے نہیں ہے؟ وجہ کیونکہ عوام کو وہ یقین دلایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کل انتخابات کا دورہ ہے، جس سے بات کرو وہ کہتا ہے مجھ سے مسائل کی بات مت کرو، ہم پاکستان بچانے آئے ہیں۔ اب میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ پاکستان کو ہوا کیا ہے، یہ پاکستان کو اس جگہ تک پہنچایا کس نے ہے؟ اگر آپ بچانے والے ہو تو اس کو ڈبونے والا پھر کون ہے؟ میں سیاسی بات نہ کرتا ہوں نہ شوق رکھتا ہوں، ہر کسی کی ایک اپنی وابستگی ہوتی ہے، وہ اس وابستگی میں آزاد ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو اس کی رائے میں دخل دینے کی بے جا ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی تو ہو جو اس ملک کے بارے میں سوچے، کوئی تو ہو جس کو سچ میں پاکستان سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کی فکر ہو، ان کے مسائل کی فکر ہو، ان کی پریشانیوں کا علم ہو۔ کبھی بجلی کا نعرہ، کبھی آٹے کا نعرہ، کبھی روٹی کا نعرہ، کبھی کپڑا اور مکان کا نعرہ، یہ نعرے ہی تو لگتے رہے۔ پاکستان پیچھے جا رہا ہے، دنیا ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ ہم اتنے بے بس، اتنے بے حال ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے ممالک سب ہم سے چھیڑخانیاں کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہم بھی تو شریف بچے بن سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنے مسائل پر توجہ دے سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنے پوٹینشل کو، اپنی دولت کو اور اپنی تعلیم اور تجربات کو اس ملک کی ترقی میں صرف کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بے یقینی ہے، کسی بھی شخص کو بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جانے کب کیا ہو جائے۔ میری باتوں سے ہو سکتا ہے آپ اختلاف کرتے ہو، آپ کو یہ باتیں اچھی نہ لگی ہوں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے گا کہ کیا قومیں اور ملک بنا قانون کے، بنا انصاف کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر بڑھ سکتے ہیں تو پھر بجا طور پر میں یہ کہوں گا کہ پھر تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جو اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ شاید اگر دنیا اس کی مدد سے ہاتھ روک لے تو وہ 1 مہینہ بھی قائم
نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ رہے تھے سیفٹی فرسٹ لائف۔ سیفٹی فرسٹ لائف کا مطلب ہے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینا، ان کو خطرات اور حادثات سے بر وقت آگاہ کرنا، اور مین مدعا ہوتا ہے کہ جو ورکرز کسی سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات کے بارے میں پیشگی آگاہ کر کے محفوظ بنانا، تاکہ ان کی فیملیز بخوشی اپنے پیاروں کو ہر گزرتی شام میں اپنے ساتھ دیکھ سکے۔ لیکن کبھی کبھی بات اس بات سے آگے بڑھ جاتی، جیسا کہ آج ایک چھوٹی سی بات نے مجھے بہت دیر سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر ہم کب تک اس طریقے سے سوچتے رہیں گے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کا بحران نہیں ہے؟ بجلی کا بحران، گیس کا بحران، مہنگائی کا طوفان، اور پھر بھی ہم پکے سچے مسلمان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔